انہوں نے روداد سن کر کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں، میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ خدا نے 50 نمازیں فرض کی تھیں، حضور ان کو لے کے تحفہ کے طور پر نیچے اترے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکے گی، جائیے اور کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ گئے اور اللہ جل شانہ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پلٹے تو حضرت موسیٰ نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر آپ بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی جاتی رہیں۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہیں۔ مودودی مرحوم نے یہاں آگے وہ بات نہیں لکھی، یہ بخاری کی روایت ہے، اور اس کے بعد بخاری میں یہ لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر جائیے، یہ 5 بھی نہیں پڑھی جائیں گی امت سے، تو آپ نے کہا کہ مجھے تو اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے میں 5 ہی لے کے چلا جاتا ہوں۔ واپسی کے سفر میں آپ اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے، یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے، آپ نے ان کو نماز پڑھائی اور جو غالباً فجر کی نماز تھی، پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے اس سفر کا، اس واقعہ کا۔ یہ احادیث کی جو صحیح ترین کتابیں شمار کی جاتی ہیں ان سب میں ہے، تفاسیر میں ہے، انہی سے انہوں نے لیا ہے۔ آگے یہ بھی ان میں یہ ہے کہ آپ مکہ تشریف لائے، صبح یہ بات بیان کی تو کفار نے مذاق اڑایا، بلکہ یہاں تک بھی انہوں نے تو لکھا ہے کہ آنن فانن یہ خبر تمام مکہ میں پھیل گئی، بہت سے مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے۔ آپ نے کچھ راستے کی پھر نشانیاں بیان فرمائیں، ثبوت مانگنے پر آپ نے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں قافلہ پر سے گزرا جس کے ساتھ یہ سامان تھا، قافلے والوں کے اونٹ براق سے بھڑکے، ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا، میں نے قافلہ والوں کو اس کا پتہ بتا دیا، واپسی میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ مجھے ملا، سب سو رہے تھے، میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے۔ ایسے ہی کچھ اور اتے پتے آپ نے دیے اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہوئی، اس طرح زبانیں بند ہو گئی ہیں۔ میں نے سابقہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ مجھے اس بیان کردہ واقعہ پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا، بتانا صرف یہ ہے کہ یہ ہے وہ معراج کے متعلق وہ بات جو چلی آ رہی ہے، اور اسے حضور کی شان میں بہت بڑی عظمت مانی جاتی ہے۔ باتیں اس میں 2 ہیں غور طلب۔ پہلے یہ دیجئے کہ کہا یہ گیا ہے اور یہ ایک مسلمے کے طور پر چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مبعوث ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، قریش سے، مکے کے رہنے والے تھے، کعبہ وہاں تھا، لیکن حضور نبوت کے ملنے کے بعد بھی 13 سال مکے میں کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہاں بات یوں بنی رہی کہ اگر کعبے کے ایک سمت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تو کعبہ بھی سامنے آ سکتا تھا، اور رخ ایسا تھا کہ بیت المقدس بھی اسی رخ پہ پڑتا تھا، اس لیے دونوں ایک سمت میں پڑھتے تھے تو کوئی بات دل میں کشمکش کی نہیں پیدا ہوتی تھی۔ مدینہ تشریف لائے تو وہاں شکل یہ تھی کہ مکہ اگر مثلاً جنوب کی جانب تھا تو بیت المقدس شمال کی جانب تھا، میں عرض کر رہا ہوں 2 متضاد سمتوں میں، درمیان میں مدینہ، پیچھے کی طرف مکہ، ادھر کی طرف
بیت المقدس۔ اب نماز پڑھتے وقت حضور کے دل میں بڑا اضطراب پیدا ہوتا تھا۔ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے تو پیٹھ مکے کی طرف ہو جاتی تھی، تو آپ پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی 2 سال یا 3 سال اتنا عرصہ بتایا جاتا، اور اس کے بعد پھر قبلہ کی کعبے کی طرف رخ کرنے کا خدا کا حکم ہوا، اور وہ ایسے ہوا کہ ایک دن آپ ظہر یا عصر کی نماز ایک مسجد میں، اپنی مسجد نبوی میں نہیں بلکہ کوئی باہر مسجد ہے، اس مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے باجماعت، صحابہ پیچھے تھے، تو 2 رکعتیں غالباً پڑھ چکے، تو عین حالت نماز میں حکم آیا کہ کعبے کو اپنا قبلہ مقرر کیجئے، تو آپ کا رخ تو بیت المقدس کی طرف تھا، تو میں نے عرض کیا ہے کہ وہ تو بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ میں پڑتا تھا نا، تو حکم جب آیا تو پھر آپ امام آگے کھڑے تھے نا، وہ جو پیچھے جو جماعت میں جو امتی تھے، امت کے احباب صحابہ کے بعد، ان کے لیے تو یہ آسان تھا کہ وہیں سے انہوں نے رخ بدلا تو دوسری طرف ہو گیا، لیکن امام کے لیے تو یہ مشکل تھا، تو حضور وہاں سے آپ سوچئے نا کہ ساری جماعت کا چکر کاٹ کے دوسری طرف تشریف لائے، تو وہاں پھر آپ امام کے مقام پر کھڑے ہوئے، تو پھر مکہ کی طرف یا کعبے کی طرف رخ ہوا آپ کا، اور باقی نماز اس طرح سے پڑھی۔ یوں تفصیل بیان کی جاتی ہے، اس تحویل قبلہ اسے کہتے ہیں، یعنی قبلہ کی سمت کا بدلنا۔ چنانچہ وہ مسجد ذو قبلہ تین کہلاتی تھی، 2 قبلوں والی مسجد، اس میں دونوں طرف محراب بنے ہوئے تھے، ایک محراب کعبے کی جانب، ایک محراب بیت المقدس کی جانب، اسی لیے اس کو 2 قبلوں والی مسجد کہتے تھے۔ تو ابھی تھوڑا عرصہ پہلے تک جو حاجی وہاں سے آتے تھے وہ بتاتے تھے کہ وہاں محراب تھے، میں جو وہاں حاضر ہوا ہوں تو دیکھا کہ اب وہاں وہ جو بیت المقدس کی سمت کا محراب ہے، وہ محراب نہیں، اس کی بجائے وہاں محراب جیسی ایک لکیر نشانی کھینچ دی گئی ہے، تو بتانے کے لیے کہ پہلا قبلہ یہ تھا اور دوسرا یہ ہے۔ پہلی چیز تو یہ قابل غور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ ذریت ابراہیمی میں سے نہیں ہیں، ملت ابراہیمی میں سے بھی ہیں، نبوت سے پہلے بھی آپ عرب کے باشندے ہیں، قریش کی ممتاز شخصیت ہیں، اور یہ کعبہ سارے عرب کا مرکز تھا، اور قریش کا تو واجب عزت اور شرف مقام تھا۔ قریش کی ہونے کی حیثیت سے کعبے کی تولیت بھی ان کے پاس تھی، کعبے کا نظم و نسق بھی ان کے پاس تھا، اور ان کی وجہ سے ان کی بڑی عزت تھی تمام عرب کے اندر۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ کعبے کے ساتھ نسبت کی بنا پہ کیفیت یہ تھی کہ باقی لوگوں کے قافلے دن دہاڑے لوٹے جاتے تھے، اور ان کے قافلوں کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اتنا احترام، اتنا عظمت تھا کعبے کی طرف نسبت سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوتے ہیں، نبوت سے پہلا دور اس طرح گزارتے ہیں، نبوت کے بعد نماز شروع کرتے ہیں تو اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کرتے ہیں۔ 13 سال مکے کے، 2-3 سال مدینے کے، نبوت کے دوران رخ بیت المقدس کی طرف کیا جاتا ہے، یہودیوں کا قبلہ، اور جو اب خود ان کی تحقیق کے مطابق بھی جو اس زمانے میں وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے نا کہ وہ ہیکل سلیمانی یا وہ مسجد سلیمانی یا بیت المقدس کا مقام عبادت گاہ کے طور پر موجود ہی نہیں تھا، اس کے کھنڈرات تھے، عیسائیوں کا گرجا تھا وہاں، عیسائی وہاں غلادت ڈالتے تھے، جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جب فتح کیا یروشلم تو اس کو جا کے خود صاف کیا تھا۔ تو اس بیت المقدس کی طرف ان روایات کی روح سے حضور رخ کر کے نماز پڑھتے رہے بحیثیت نبی کے 13 اور 2 3 15 16 سال۔ غور فرمایا آپ نے کہ کعبے کے مقابلے میں بیت المقدس کی عظمت کتنی بڑھ گئی۔